پروگرام ٹیکس سرجری کے ساتھ میں ہوں فیضان عارف. میرے ساتھ ہیں جناب خالد محمود صاحب جو کہ ٹیکس اسپیشلسٹ ہیں, چارٹرڈ ٹیکس ایڈوائزر ہیں, ٹرسٹ اینڈ اسٹیٹ کے ماہر ہیں, اور آپ کو برطانیہ کے ٹیکس سسٹم کے بارے میں جو رولز اینڈ ریگولیشن اس کے بارے میں بہت ہی مفید معلومات فراہم کرتے ہیں. ہم لوگ ہر اتوار کو براہ راست یعنی 4 بجے آپ کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں, اور آپ کے سوالات بھی ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں لیکن وقفے کے بعد, یعنی پروگرام کے دوسرے حصے میں. اور ہر ہفتے ہمارا ایک الگ سے موضوع ہوتا ہے جو ٹیکس سسٹم سے متعلق ہوتا ہے, اور اسی طرح سے جو بھی رولز اینڈ ریگولیشن ہے اس کے تناظر میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں. آج کا جو پروگرام ہے وہ ہے پروبیٹ اور انہیریٹنس ٹیکس کے بارے میں. اور جو پروبیٹ ہے یہ ایک الگ سے موضوع ہے, اس پہ بہت تفصیل سے بات ہوگی. اگر گنجائش ہوگی تو پھر ہم انہیریٹنس ٹیکس پہ بھی بات کریں گے, لیکن منحصر ہے کہ آج کا یہ پروگرام جو پروبیٹ اینڈ انہیریٹنس ٹیکس کے بارے میں ہے اس میں کتنا وقت خالد صاحب لیتے ہیں. خالد صاحب آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. سب سے پہلے تو ہمیں ذرا ایجوکیٹ کیجئے, یہ بتائیے کہ یہ پروبیٹ ہے کیا اور اس کی ضرورت کس وقت پیش آتی ہے. جی شکریہ. پروبیٹ جو پروسیس ہے از اے لیگل پروسیس وین somebody unfortunately pass away, جو اس کی ول ہے یا ول نہیں ہے, دونوں صورتوں میں اچھا اس کا جو لیگل پروسیس ہے, اس کی سارے ایسٹس ہیں, پراپرٹیز ہیں, ان کی لائبلٹیز ہیں, ان کو ہینڈل کرنے کے پروسیس کو آپ پروبیٹ کہہ سکتے پروبیٹ ہیں. کہتے ہیں. اچھا کہ جب آپ کو لیگل رائٹ مل جاتا ہے ایگزیکٹر کو, تو وہ پھر آپ کی ول کے مطابق یا رول آف انٹیسسی کے مطابق وہ آپ کی جو ایسٹس ہیں اس کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. تو یہ اس پروسیس کو آپ پروبیٹ کہہ سکتے ہیں. تھوڑی سی اس میں وضاحت کی ضرورت پہ, یعنی مجھے تھوڑے سمجھنے میں دشواری ہے کہ ایک شخص ہے جس کے کچھ ایسٹس ہیں, کچھ پراپرٹیز ہیں, وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے. جب وہ چلا جاتا ہے تو اس کے بعد جو بھی اس کے اثاثوں کی تقسیم ہونی ہے, جو اس کا ٹیکس کا جو بھی معاملات ہیں, اسے ہم پروبیٹ کہتے ہیں. لیکن یہ کون اس پروبیٹ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے؟ اور جب یہ لفظ آپ نے ایگزیکٹر کہا, اس سے بھی تھوڑا سا ابہام پیدا ہوا ہے. یہ ایگزیکٹر کون ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے ہمیں بتائیے. اس میں 2 چیزیں ہیں کہ اگر آپ کی ول لکھی ہوئی ہے, جب آپ ول لکھتے ہیں اچھا تو اس کے اندر آپ ایک یا منیمم ایک یا اس سے زیادہ ایگزیکٹر مقرر کرتے ہیں. ایگزیکٹر اس آدمی کو کہتے ہیں, اس شخص کو کہتے ہیں جس کو آپ ٹرسٹ کیا اپنے لائف ٹائم میں. آپ نے ان کو کہا کہ اگر جب میں فوت ہو گیا تو جو میری ول ہے اس کے مطابق جو چیزیں میں نے جس کو دینی ہے آپ نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. اچھا, وہ ذمہ دار ہوتا ہے اس کے بعد ان چیزوں کو دیکھنے کا. بالکل, اس کی لیگل پوزیشن بھی بن جاتی ہے. اچھا, تو وہ ول میں چونکہ ایگزیکٹر مقرر ہوتا ہے تو نارملی ہسبینڈ کے لیے وائف کے لیے ہسبینڈ کوائٹ کامن ہے. اچھا. پھر اگر دوسرا ایگزیکٹر چاہیے تو عام طور پر آپ کے بچے جو ہیں ان کو بھی 1 یا 2 بچوں کو ایگزیکٹر مقرر کیا جا سکتا ہے. میکسیمم عام طور پر اپر لمٹ تو نہیں ہے, لیکن 4 ایگزیکٹر جو ہیں وہ ریکمنڈ کرتے ہیں کہ میکسیمم اگر آپ نے 1 سے زیادہ کرنے تو 4 کریں. تو فیملی سے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں وہ, آپ کے فیملی اور فرینڈس کوئی بھی اور ہو سکتا ہے. اور پروفیشنل جو لائر ہیں یا ول رائٹر ہیں وہ بھی ایگزیکٹر ہو سکتے ہیں. جس کو بھی آپ کے پاس ول لکھوانے آتا ہے تو آپ کو اگر وہ ریکویسٹ کرے, گزارش کرے کہ میرے ایگزیکٹر بھی بن جائیں تو آپ بن سکتے ہیں. بالکل, کوئی بھی اوور 18 یا جس کی مینٹل کیپیسٹی, پورے رولز ہیں کہ کون ایگزیکٹر ہو سکتا ہے. تو اس میں کوئی ایشو نہیں. فرض کریں آپ کا جس کو آپ ڈونیٹ کر رہے ہیں یا آپ گفٹ چھوڑ رہے ہیں آپ کی ول کے اندر, جو بینیفیشری ہے وہ بھی آپ کا ایگزیکٹر ہو سکتا ہے. اس میں کوئی قدغن نہیں ہے. اچھا, اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بینیفیشری ہے یا نہیں ہے. ٹھیک, بالکل. لیکن ابھی آپ نے کہا کہ اس کے لیے ول میں جو کچھ آپ چھوڑ کے جائیں گے اس کے مطابق اس میں لکھا ہوا ہوگا ایگزیکٹر کون ہے. وہ آپ کے, اگر فرض کیجئے کوئی ایسا شخص ہے جس نے اپنی ول یا وصیت نہیں لکھی ہوئی, اس صورت میں پھر ایگزیکٹر کا معاملہ کیا بنے گا؟ ہاں, اس صورتحال میں جو رول آف انٹیسسی ہیں وہ تقریباً 100 ایئر اولڈ رول ہیں. اچھا. اس کے مطابق پھر آپ کی جو نیکسٹ آف کن ہے, مثلاً اگر ہسبینڈ ہے اس کی وائف, اگر وائف ہے تو اس کا ہسبینڈ, یا پھر اگر وہ نہیں ہے یا ٹوگیدر ہسبینڈ اور وائف, آپ کے بچے جن کو اسٹیٹ جانی ہے, ڈسٹریبیوٹ ہونی ہے رول آف انٹیسسی کے مطابق. وہ ہم نے پچھلے پروگرامز میں ڈسکس کیا ہے کہ رول آف انٹیسسی کیا ہے. میں بہت بریفلی اس کو الیبوریٹ کر دیتا ہوں. اگر رول آف انٹیسسی اپلائی ہوگا جس کی ول آپ نے نہیں لکھی ہوئی تھی, تو آپ کے جو ایسٹس ہیں وہ ایک سیٹ رول کے مطابق ڈسٹریبیوٹ ہوں گے. تو جس کو ڈسٹریبیوٹ ہوں گے, جو اس کے بینیفیشری ہوں گے انڈر دا لا آف انٹیسسی, وہی آپ کے پرسنل ریپرزینٹیو ہوں گے. اچھا.
اور اس کو پھر آپ ایگزیکٹر نہیں بولتے. اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو جو پروبیٹ فائنل اتھارٹی ملتی ہے ٹو ڈسٹریبیوٹ, اس کا نام بھی ڈفرینٹ ہے. اس اچھا کو لیٹرز آف ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں, اچھا جبکہ جس کی ول ہے اس کو پروبیٹ اس لیگل اتھارٹی کو کہتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے. تو رول آف انٹیسسی میں جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ اس میں سرٹن اماؤنٹ, لیس ازیوم کہ کسی کی اسٹیٹ 1 ملین تک ہے, ٹھیک, تو اس ہسبینڈ فوت ہو گیا چاہے تو بغیر ول کے, تو اس کی جو وائف ہے وہ اس کو فرسٹ 322,000 پاؤنڈ آٹومیٹکلی ملیں گے. ٹھیک, پھر باقی جو اسٹیٹ بچے گی اس کا آدھا پھر اس کو ملے گا. اچھا تو باقی جو فائنلی جو کچھ بچا ہے وہ پھر بچوں میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوگا. تو اس لیے ہم نے کئی پروگرام میں یہ بھی کہا کہ اگر آپ اپنے ایسٹس کو ڈسٹریبیوٹ پراپرلی کرنا چاہتے ہیں اپنی وشز کے مطابق, ٹھیک ٹھیک, تو پھر آپ ول لازمی بنائیں. اور پھر اس میں آپ کے پاس اپارچونیٹی ہے کہ آپ اپنا ایگزیکٹر مقرر کریں کہ کس کو کرنا چاہتے ہیں. آپ پروفیشنل کو کریں, ایک لے ٹرسٹی ہو جائے, دوسرا پروفیشنل ٹرسٹی ہو, ایگزیکٹر ہو, تو وہی ایونچولی آپ کے ٹرسٹی بھی بنتے ہیں آگے جا کے. اچھا, آپ ہمیشہ معلومات بھی فراہم کرتے ہیں, اویئرنیس بھی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جن کو کئی چیزوں کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی, جس میں بھی شامل ہوں. تو اس لیے میں اس آگاہی حاصل کرنے کے لیے بھی آپ سے بہت سارے سوالات کرتا ہوں. تو آپ یہ فرمائیے کہ جس نے وصیت نہیں لکھی, یعنی ول نہیں لکھی, اور جس نے وصیت لکھی, اور تو اس میں فرق تو ہے جیسے ابھی آپ نے واضح کیا. تو جس نے ول نہیں لکھی تو اس میں کوئی قانونی پیچیدگی بھی پیدا ہو سکتی ہے؟ کافی ہے. لیٹس ازیوم کہ اگر آپ کے بچے انڈر 18 ہیں, ٹھیک, تو ان کا گارڈین شپ کا جو ایشو ہے وہ اوپن رہے گا. اچھا لیٹس ازیوم خدا نخواستہ اگر ہسبینڈ وائف دونوں کو کچھ ہو جائے, اچھا, ول نہیں لکھی ہو, آپ کے بچے انڈر 18 ہیں, ہاں ہاں, تو کورٹ آف پروٹیکشن انوالو ہوگی اس کے اندر. لوکل جو کونسل ہے, لوکل اتھارٹیز وہ انوالو ہوں گی. اچھا, اور یہ ایک بہت ٹیڈیس پروسیس ہے کہ بچے جو ہیں آپ کے وہ کس کی کسٹڈی میں ہوں گے. اچھا, آپ کے پیرنٹس جو ہیں اگر لائیو ہیں وہ آٹومیٹکلی نہیں لے سکتے, اچھا, یا آپ کے بہن بھائی ہیں تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بچوں کی لوک آفٹر کریں گے, ایسا ہوگا نہیں. ان کو بھی کورٹ آف پروٹیکشن میں جا کے اتھارٹی لینی پڑے گی, وہ الاؤ کریں گے. پھر ان کے آگے کویشچن سٹارٹ ہوتے ہیں کورٹس کے. اگر پیرنٹس ہیں تو وہ کہتے ہیں ان کی کیا مینٹل کیپیسٹی ہے کہ کیا وہ بچوں کو لک آفٹر کر سکتے ہیں. اچھا, اور اس طرح کے بہت سارے اور مسائل ہیں. تو اگر ول لکھی ہوئی ہے تو ایٹ لیسٹ آپ اپنے گارڈین مقرر کر سکتے ہیں. یہ پہلا بنیادی بینیفٹ ہے اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کی اسلامک ڈسٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں آپ, تو آپ کی رول آف انٹیسسی میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ آپ اسلامک ڈسٹریبیوشن کریں. اچھا, یہ فنڈامنٹل فرق ہوا کہ آپ اگر اپنی ول لکھیں گے تو اس میں آپ کلیئرلی لکھ سکتے ہیں کہ اسلامک ڈسٹریبیوشن ہوگی. اچھا, اگر آپ نے ول نہیں لکھی ہوئی تو رول آف انٹیسسی جو ہے اس کے رول اپلائی ہوں گے اور پھر اسلامک ڈسٹریبیوشن نہیں ہوگی. اچھا, یہ بنیادی فرق ہے. ایک اور بات جو میں سمجھاؤں, جتنے ہم نے پروگرام کیے ہیں جس میں بہت بار ہم نے ول کا اور ان سارے معاملات کا ذکر کیا ہے, تو ول اگر لکھی ہوئی ہوگی تو بہت ساری سہولتیں پیدا ہو جاتی ہیں پسماندگان کے لیے, ایسٹس کی تقسیم کے سلسلے میں بھی, ٹیکس کے معاملات کے اندر بھی. اچھا, ابھی آپ نے ذکر کیا ایگزیکٹر کا کہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, بینیفیشریز کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں. فرض کیجئے کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہوں, تو پروبیٹ کے لیے میرے بہاف پہ کون سا ایگزیکٹر ہوگا جو اپلائی کرے گا؟ کوئی بھی کر سکتا ہے یا اس کے لیے بھی مختص کرنا ضروری ہے کسی ایک کو؟ جیسے میں نے ذکر کیا کہ ایگزیکٹر تب ہی ہوگا جب آپ کی ول لکھی ہوئی ہوگی. ٹھیک, مثال لے لیں, جیسے اپنی مثال دی. ہاں, آپ نے جب ول لکھی یا ول لکھیں گے تو آپ اس میں منیمم 1 ایگزیکٹر, اگر آپ کے پاس ہاؤس ہے یا لینڈ ہے یا پراپرٹیز ہیں تو وی ریکمینڈ یو شوڈ ہیو 2 ایگزیکٹر. اچھا, تو جب ایگزیکٹر ول میں مقرر ہوگا ٹھیک, تو وہ ایگزیکٹر آپ کی خدا خاص ڈیوائس کے اوپر, تو وہ پھر آٹومیٹکلی وہ اس کا جو جاب ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا. اچھا, اب 2 اگر ایگزیکٹر ہیں یا 3 ہیں یا 4 ہیں, اس میں سے صرف ایک ایگزیکٹر کو پروبیٹ کے پروسیس کے لیے سفیشینٹ ہے کہ وہ اپلائی کرے. باقی 3 ایگزیکٹر یا 2 ایگزیکٹر جو بنائے ہوئے ہیں آپ نے, وہ دے ڈو ناٹ ہیو ٹو انٹرفیئر. اچھا, تو اس کے لیے رول یہ ہے کہ اگر لیٹس اسیوم کسی کے 3 ایگزیکٹرز ہیں, ٹھیک,
اور ایک ایگزیکٹر کو ذمہ داری دی گئی ان تینوں میں سے، وہ تینوں ڈیسائیڈ کر لیں کہ ایک اس میں سے اپلائی کرے، تو جو دو ہوں گے دوسرے دو ایگزیکٹر وہ اپنی جو پاور ہے ایگزیکٹرشپ کی اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں. اچھا. اگر اس میں سے کوئی ایگزیکٹر ایکٹ نہیں کرنا چاہتا، اچھا، یہ بھی ہوتا ہے، ہاں ہاں، اس کی وجہ ہو سکتی ہے ایگزیکٹر مقرر کیا تھا وہ اب اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو ہیلپ، ٹھیک ٹھیک، تو وہ پھر ریناؤنس کر سکتا ہے لیگلی کہ میں ریناؤنس کر رہا ہوں، میں اس کا ایگزیکٹرشپ میں انوالو نہیں ہوں گا، ٹھیک ٹھیک، کیونکہ والنٹری ایکسرسائز ہے، ٹائم کافی لگتا ہے. تو کچھ یا ایگزیکٹر مقرر کیا تھا وہ پری ڈیسیز ہو گیا، اس کا نام اس کے اندر ہے بلکہ، لیکن پہلے فوت ہو گیا. اس طرح کی صورتحال میں یا وہ بیرون ملک ہے، فرض کیجیے میں نے کسی کو ایگزیکٹر مقرر کیا، میں اس دنیا سے چلا گیا اور جس نے میرے لیے پروبیٹ اپلائی کرنا ہے وہ اوورسیز کہیں کئی ہفتوں کے لیے، تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ بالکل جو ریمیننگ ایگزیکٹر ہے ان میں سے صرف ایک ایگزیکٹر جو ہے ٹھیک، وہ اپلائی کر سکتا ہے. جو ایگزیکٹر اپلائی نہیں کر رہا، فرض کے اوورسیز ہے یا کسی وجہ سے، اس کو بولتے ہیں لیگل ٹرمنالوجی ہے، وہ پاور ریزرو کر لیتا ہے. اچھا، کہ اپنی پاور، اگر پہلا ایگزیکٹر جس نے اپلائی کیا ڈیورنگ ایگزیکٹرشپ وہ فوت ہو جائے ٹھیک، تو جس نے پاور ریزرو کی ہوئی ہے تو وہ پھر اس کو ری اسٹارٹ کر سکتا ہے اس پروسیس کو. کافی اسٹریٹ فارورڈ کلیئر پروسیس ہے. اچھا یہ بھی فرما دیجیے، بھی آپ نے کہا اپلائی ایگزیکٹر کرے گا، تو یہ کہاں اپلائی کرنا ہوتا ہے اس پروبیٹ کے لیے، اور کیا یہ کوئی قانونی اور پیچیدہ معاملہ ہے جس کے لیے بہت ساری اویئرنیس، بہت ساری یعنی کوئی پروفیشنل سکل ہونی چاہیے کہ کہاں اپلائی کرنا ہے، کس طرح سے اپلائی کرنا ہے، تو اس میں تھوڑی سی اس کی وضاحت فرمائیے. اس کے لیے ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی جو اسٹیٹ ہے اس کی کیا پوزیشن ہے. اگر کمپلیکس اسٹیٹ ہے تو آئی ریکمینڈ کہ آپ پروفیشنل جو پروبیٹ پروفیشنلز ہیں، لائرز ہیں یا پروبیٹ پریکٹیشنر ہیں ان کے پاس جائیں اور وہ سارے پروسیس اگر آپ کی اسٹیٹ کمپلیکس ہے تو پروسیس بھی تھوڑا سا کمپلیکس ہے. اچھا، تو اگر آپ کی اسٹیٹ بالکل بیسک ہے، لیس ازیوم کسی کی اسٹیٹ ہے لیس دین 325,000، اگر سیکنڈ ڈیتھ ہے فیملی کے اندر کہ ہسبینڈ کے بعد وائف کی ڈیتھ ہو رہی ہے تو اگر اسٹیٹ کی ویلیو ہے 650,000 پاؤنڈ، تو ان صورتحال میں یہ کمپلیکس اسٹیٹ نہیں گنی جاتی. اچھا، اور پھر اس کے لیے جو ایگزیکٹرز ہیں وہ ڈائریکٹلی بھی اپلائی کر سکتے ہیں پروبیٹ. سادہ ایک اسٹیٹمنٹ بھیجنی پڑتی ہے آج کل. ٹھیک ٹھیک، تو کہاں اپلائی کرنا پڑتا ہے؟ ہاں اس کے لیے پروسیس یہ ہے کہ اگر تو آپ کی اسٹیٹ میں ذکر کیا اگر سرٹن لیول سے اوپر ہے تو پہلے HMRC کو اپلائی کرنا پڑتا ہے. اچھا، اور وہ ٹیکس کی پوزیشن وہاں سے کلیئر ہوگی، ٹیکس پے ہوگا، اور اس کے بعد پھر جو ہے جو کورٹس ہیں وہاں پروبیٹ رجسٹری میں پھر وہاں اپلائی کرنا پڑتا ہے پروبیٹ کا پروسیس. اس کے لیے HMRC کی کلیئرنس لازمی طور پر چاہیے اگر آپ کی اسٹیٹ ایسی ہے جس کے اوپر ٹیکس پیبل ہے. آپ ڈائریکٹلی کورٹس میں اپلائی نہیں کر سکتے، پھر پہلے HMRC کو اپلائی کرنا پڑے گا. یہ دو الگ الگ ظاہرہ ڈپارٹمنٹ ہیں اور دے کمیونیکیٹ ود ایچ ادر. HMRC جب کلیئر ہو جاتا ہے تو وہ انٹرنلی فارم بھیجتے ہیں پروبیٹ آفس کو کہ وہ انہوں نے کلیئر کر لیا اپنی پوزیشن، تو پھر جو کورٹس ہیں تو وہ پھر آپ کی پروبیٹ کے نارمل پروسیس جتنا بھی ٹائم لگتا ہے. عام طور پہ کتنا وقت لگتا ہے آج کل؟ ویسے کووڈ کے بعد 16 ویک تک لگ رہے ہیں جو سیکنڈ حصہ ہے. اگر پہلے HMRC کو آپ نے لکھا ہے تو اس میں بھی تقریباً 8 سے 10 ویک وہاں لگ رہے ہیں اور اس کے بعد 16 ویکس. تو ٹوٹل پروسیس جو ہے، تو اس میں بینک کے جو اکاؤنٹس ہیں باقی چیزیں وہ بھی شامل ہیں؟ اگر کسی نے کوئی بانڈ خرید رکھے ہیں کچھ تو ان کو بھی اپلائی کرنا پڑے گا؟ نہیں، اس کے لیے پروسیس جیسے میں شروع میں ذکر کیا کہ اگر ایٹ پرسن ڈیمائز اس کی لیس ازیوم دیٹ پرسن ہیز گاٹ ول، ٹھیک ہے، اس کے ول ہے اس کے پاس. اب کیا ہے کہ اس کے ایگزیکٹر نے اگر ان کے بینک اکاؤنٹ ہیں، ان کے آئساز ہیں، ڈپازٹ ہیں، پراپرٹیز ہیں، وہ کسی چیز کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتا. اچھا، اور ایسی چیزیں جو جوائنٹ اونرشپ کے اندر ہے، لیس ازیوم ہسبینڈ وائف کا بینک اکاؤنٹ جوائنٹ تھا تو وائف کو آٹومیٹکلی اس کا جو ویلیو ہے وہ وائف کو آٹومیٹکلی انڈر دی رول آف سروائیورشپ ان کو مل جائے گی. وہ استعمال ہو سکتا ہے. باقی چیزیں میں بتائی ہیں جیسے پراپرٹیز ہیں جو اگر جوائنٹ نیم پر نہیں تھیں تو اس کو اٹ ول بی آلموسٹ ایلیگل تو بیفور پروبیٹ آپ ان چیزوں کو ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کریں.
اچھا. اس لیے یہ بہت ضروری ہے سمجھنا. اگر پروبیٹ کے بغیر آپ نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیا، اگر آپ کی ول بھی تھی یا ول نہیں تھی، دونوں صورتوں میں اگر آپ نے ڈسٹریبیوٹ غلط کیا، اچھا. رول کے مطابق یا ول کے مطابق نہیں ہوا یا انٹیسی رول کے مطابق نہیں ہوا، تو ایگزیکٹر پرسنلی لائبل ہو جائے گا اگر وہ پراپرٹی غلط ڈسٹریبیوٹ ہوئی، اور یہ پرسنل رسپانسبلٹی بن جائے گی، پرسنل لائبلٹی بن جائے گی. تو لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کا پروبیٹ کا سچویشن ہے، اگر آپ کو اس کو سمجھنے میں مشکل آ رہی ہے، تو آپ پروفیشنلز کو انوالو کریں اور وہ پھر آن یور بہاف دے ول گائیڈ یو پراپرلی. اگر فرض کیجئے ایگزیکٹر جو فیملی کے ممبر ہی ہیں، بچے ہیں یا بیوی ہے یا بہن بھائی ہیں، وہ کوئی آپس میں طے کر لیتے ہیں، وہ جو ول کے مطابق نہیں ہے، وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا؟ ہاں، وہ چونکہ ڈپینڈ کرتا ہے اسٹیٹ کی ویلیو کے. اچھا. اور لیٹس اسیوم کہ اگر ایگزیکٹرز ول موجود ہے، ایگزیکٹر نے مل کے سب کے ساتھ جو پراپرٹی مسٹر اے کو جانی تھی مسٹر بی کو دے دی. اچھا. اور مسٹر اے نے پراپرٹی سیل کر دی، پروسیڈ استعمال کر لیے. بعد میں مسٹر بی جو ہے وہ سو کر سکتا ہے ایگزیکٹر کو کہ یہ ول کے مطابق ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوئی. اچھا. اگر کورٹ اس کو اپ ہولڈ کر لے یہ ڈیسیجن، ٹھیک. تو ایگزیکٹر کو ذاتی طور پر وہ پیسے، وہ پراپرٹی اس کی ویلیو کے مطابق دینی پڑ سکتی ہے. اچھا. اتنا سیریس میٹر ہے، تو لہٰذا آپ رول کو بائی پاس نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. تو کیا یہ جو پروبیٹ کے ضابطے ہیں، قوانین ہیں، یا جو بھی اس کے ٹرمز کنڈیشن ہیں، یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیل بھی ہوتی رہتی ہیں، یا یہ جو چلی آ رہی ہیں مسلسل ایک ہی جیسی رہیں گی؟ ہاں، موسٹلی یہ بہت اچھا کویشچن ہے. اس کا میں تھوڑا تفصیلاً آپ کو جواب دیتا ہوں کہ پروبیٹ کے لیے ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو ڈسیز تھا اس کی اسٹیٹ کی پوزیشن کیا تھی. لیٹس ڈیوائڈ انٹو 3 سچویشن. ون از کالڈ لو ویلیو اسٹیٹ، ٹھیک. جس کی نیل ریٹ بینڈ سے نیچے کی اسٹیٹ ہے، ٹھیک. اس کو پروبیٹ کی ضرورت نہیں ہے اب. اچھا. 1 جنوری 2022 سے رول بدل گئے ہیں. اس کے علاوہ سیکنڈ ہے کہ اس کی ہے کہ اس کو کہتے ہیں ایگزیمپٹ اسٹیٹ. ٹھیک. ایگزیمپٹ اسٹیٹ کے اندر آج کل یہ ہوا ہے وچ از گڈ نیوز کہ اسٹیٹ کی ویلیو اگر اپ ٹو 3 ملین تک ہو، ٹھیک. ٹھیک. اور وہ اسپاؤز کو میجورٹی جو ہے اسپاؤز کو ٹرانسفر ہو گئی. لیٹس اسیوم کسی کی مرر ول بنی ہوئی تھی. اچھا. مرر ول میں تھا کہ اگر ہسبینڈ کو کچھ ہو گیا تو ایوری تھنگ گوز ٹو وائف. ٹھیک. اگر وائف کو کچھ ہوا تو ہسبینڈ کو گئی ہر چیز. ٹھیک. ٹھیک. اور ان کی لیٹس اسیوم ویلیو تھی پوری اسٹیٹ کی. اس میں بائی ٹو لیٹ پراپرٹیز تھیں، بینک تھے، پرائیویٹ ہاؤس تھا، بزنس تھا، کچھ بھی تھا. اس کی ویلیو 3 ملین سے کم تھی. ٹھیک. تو اس کو بھی پروبیٹ کی ضرورت نہیں ہے. اور فرسٹ ڈیمائز ٹھیک. اٹ گوز ٹو اسپاؤز ایگزیمپشن مل گئی. ٹھیک. اور ان کو ایک سادہ اسٹیٹمنٹ فائل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد اس کو پروبیٹ کے باقی جو ویٹنگ ٹائم ہر چیز HMRC کو بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ آپ کو اسٹیٹمنٹ لکھنی پڑتی ہے، اس کے بعد ہوگی آپ کو پروبیٹ میں مل جائے گا. اور اگر تیسری ہے کہ اگر آدمی نان ڈومیسائل ہے. ڈومیسائل کا ہم نے کہا تھا کہ یہ لیگل کانسیپٹ ہے، ٹھیک. اس کی میں باریکیوں میں نہیں جاؤں گا. لیٹس اسیوم somebody who's got a property in United Kingdom and he's a non-domicile, he's overseas person. اگر اس کی UK کی پراپرٹی کی ویلیو 150,000 پاؤنڈ جو اس سے کم ہے، اچھا. اس کو بھی پروبیٹ کی ضرورت نہیں ہے. اچھا. اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر اس کو پروبیٹ کی ضرورت ہے. تو ٹائم کے ساتھ ساتھ جو 1 جنوری 2022 سے تو یہ جو ریلیکسیشن ہوئی ہے، تو اس سے میجورٹی اسٹیٹ جو ہیں جن کی پراپر ول لکھی ہوئی تھی. اچھا. اب یہ واپس وہی کویشچن آیا، ٹھیک. اگر ول لکھی ہوئی تھی، مرر ول تھی، تو آپ کو اپ ٹو 3 ملین پاؤنڈ اسٹیٹ تک پروبیٹ کی بالکل ضرورت نہیں ہے. ایک بیسک اسٹیٹمنٹ جائے گی ادھر. ٹھیک ہے. اگر آپ کی ول نہیں لکھی ہوئی تو پھر جو ویلیو ہے وہ پھر آپ کو آلموسٹ ایوری سچویشن میں پروبیٹ لیٹر آف ایڈمنسٹریشن جیسے میں ذکر کیا، وہ لازمی کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک. پروگرام ٹیکس سرجری جاری ہے اور خالد محمود صاحب آج آپ کو بڑی ہی مفید معلومات فراہم کر رہے ہیں پروبیٹ سے متعلق، اور اگر ہمارے پاس گنجائش ہوگی تو ہم
کوشش کریں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں انہیریٹنس ٹیکس اور پروبیٹ کا جو آپس کا تعلق ہے اس پہ بھی گفتگو کریں، اور ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ جب وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ براہ راست آپ کے سامنے آئیں تو آپ کی ٹیلی فون کالز بھی لیں اور آپ کے سوالات بھی لیں، اور آج کے موضوع کے تناظر میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ لکھ لیجئے، وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ آئیں گے تو آپ کے سوالات کو بھی خالد صاحب کے سامنے پیش کریں گے۔ خالد صاحب، کئی سوالات میرے ذہن میں آ رہے ہیں آپ کی گفتگو کے تناظر میں۔ فرض کیجئے کہ چونکہ جب انسان دنیا چلا جاتا ہے تو پھر بڑے فساد، یہ انسان تو چلا گیا، اس کے بعد جو فسادات پیچھے رہ جاتے ہیں اس میں جو قانونی پیچیدگیاں ہیں وہ بہت ہی زیادہ جو ہے مسائل پیدا کرتی ہیں۔ فرض کیجئے کہ کسی نے وصیت لکھی ہوئی ہے اور اس نے اپنے بال بچوں کے لیے اپنی وصیت میں جو کچھ چھوڑا ہے اس کا پروبیٹ ہو جاتا ہے اور وہ پروسیس مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد پتہ ہی چلتا ہے کہ اس آدمی کی جو سابقہ بیوی تھی یا اس سے جو بچے تھے وہ اسے چیلنج کر دیں کہ نہیں یہ تو ہمارا بھی استحقاق تھا اس میں، تو اس صورت میں کیا بنے گا؟ اس صورتحال میں اس کو کنٹینشیس پروبیٹ بولتے ہیں، تو اس میں اگین یہ بہت لیگل پیچیدہ معاملہ ہے۔ ٹھیک، میں اس کا براڈ ایک بیسک جواب دیتا ہوں۔ ٹھیک، جو رائٹ ہے پریویس وائف کے، اگر تو وہ سیٹل نہیں ہوئے تھے ان کی لائف ٹائم میں کورٹس کے اندر، تو اس کا استحقاق بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، ٹھیک، ڈپینڈ کرتا ہے سچویشن کیا ہے۔ ٹھیک، اور اگر لیس ازیوم کہ اگر دوسری آپ کی کسی کی شادی سے بچوں کو پرووائڈ کیا گیا، پہلی کو پرووائڈ نہیں کیا گیا، پہلی میرج سے بچوں کو، ٹھیک، تو اگر اس کی ویلڈ ریزن ول کے اندر لکھی ہوئی ہو کہ یہ وہ وجہ ہے جس وجہ سے میں ڈسٹریبیوٹ نہیں کر رہا ان کو، اچھا، تو پھر تو معاملات جو ہیں وہ آپ کی ول کے مطابق ہی ڈسٹریبیوٹ ہوں گے۔ ٹھیک، جرنلی دس از فائن۔ اگر ریزن بھی نہیں لکھی ہوئی ول کے اندر ٹھیک، اور ان کو کچھ پرووائڈ بھی نہیں کیا گیا، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر کنٹینشیسلی کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی۔ وہ بہت سارے فیکٹس ہیں جن کو سامنے رکھنے کے بعد وہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی۔ اس کے لیے بھی میں یہ چاہتا ہوں، ایڈوائز کرتا ہوں کہ جو اگر آپ کی اس طرح کی کمپلیکس سچویشن ہے تو آپ لائف ٹائم میں ایک کسی اچھے قابل سولیسٹر سے اس کی ایڈوائس لیں، اس کے مطابق آپ ڈسٹریبیوٹ کریں تاکہ بعد میں لیگل مسائل نہ ہوں۔ اچھا، بہت سارے اوورسیز ایسے بھی ہیں جس میں مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، انڈین ہیں، بنگلہ دیشی ہیں، انہوں نے شادیاں کر رکھی ہیں بیک ہوم، یہاں بھی ایک بیگم ہے، وہاں بھی ایک بیگم ہے۔ اگر وہ دنیا سے چلے جائیں اور بعد میں جو ان کے آبائی ملکوں میں جو ان کے بال بچے ہیں وہ کوئی کلیم کریں تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ ہاں، اس کے لیے رول کافی واضح ہے۔ جو ان کی لیگل میرج ہے جو یو کے میں رجسٹر ہوئی ہے، ٹھیک، وہ ان کی وائف گنی جائے گی، اچھا، اور ان سے جو بچے ہوں گے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ اس کے گنے جائیں گے۔ اگر ان کی اوورسیز میں بھی شادی تھی ٹھیک، تو وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا ویلڈ شادی کے جو ڈیفینیشن میرج کی ہے اس میں آتی ہے، یا اس کو ہی واز کوہیبٹنگ۔ اچھا، Obviously, legally یو کے میں آپ you cannot have two marriages۔ اچھا، تو دوسری شادی عام طور پر ان مسلم معاشرے میں، مسلم سچویشن میں وہ کوہیبیٹیشن میں آ جاتی ہے۔ اچھا، پھر اس کے آگے بھی رولز ہیں۔ آج کے پروگرام میں چونکہ کمپلیکس رول ہے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ ٹھیک، جو کوہیبیٹیشن کے رولز ہیں پھر کورٹ دیکھتی ہے کہ کیا سیکنڈ وائف جو تھی یا سیکنڈ آپ کا ریلیشن شپ جو تھا اس میں آپ لاسٹ 2 years میں یو آر لیونگ ود دیٹ پرسن انڈر ون روف لاسٹ 2 years اچھا، ایز اے ہسبینڈ اینڈ وائف۔ پھر اس کے دیکھا جاتا ہے کہ اس کی کیا کیا رائٹس بنتے ہیں، کیا نہیں بنتے۔ ایک کمپلیکس میٹر ہے۔ اچھا، عام طور پر اس کی ریمیڈی کئی حساب سے اویلیبل ہے۔ اچھا، تو اس لیے جیسے میں پہلے ذکر کیا، اگر آپ کی سچویشن ایسی ہے، ٹھیک، لیگل معاملات میں آپ نہیں چاہتے آپ کی نیکسٹ آف کن بعد میں الجھے رہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ اپنی لائف ٹائم میں اس کو ریزالو کریں اور اس کے لیے ول بنائیں اور پراپرلی پرووائڈ کریں۔ نہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو اسلامی ضابطے کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ انہوں نے ایک بیوی ہے جو برطانوی قانون کے مطابق ان کی بیوی ہے اور وہ ہر جگہ ڈکلیئر ہے، انہوں نے نکاح کر رکھے ہیں، یعنی ایک بیوی کے علاوہ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایک نہیں درجنوں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایک بیوی ہے ان کی اور اس کے بعد انہوں نے ایک سے زیادہ نکاح کر رکھے ہیں، تو ان کی بھی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی یہاں پھر؟ نہیں، اس کا میں نے ذکر کیا بچے بھی ہیں بعض لوگوں سے تو بالکل ان کے جو
لیٹس ڈسٹنگوش ٹو تھنگس. اگر ان کا جو سیکنڈ اسپاؤز ہے جس کی انگلش رجسٹریشن نہیں ہوئی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ یو کے, لیکن نکاح نامہ موجود ہے ان کا, نکاح نامہ جو ہوگا وہ انگلش رجسٹریشن نہیں ہے یو کے اندر, تو ظاہر ہے کہ وہ ایک کو ہیبیٹیشن گنی جائے گی, اچھا پارٹنر گنا جائے گا دوسرا جو بھی ان کی بیوی ہوگی. تو اس کے جیسے میں عرض کیا رائٹ ہیں, وہ ہے کہ وہ اس کو پروو کرنا پڑے گا کہ وہ اس کی پارٹنر تھی, اور وہ جو 2 سال کا رول میں نے بتایا وہ فیملی انڈیپینڈنٹ ایکٹ 1975 اس کے مطابق اس پورے رول لے آؤٹ کیے گئے. اگر بچے ہیں تو پھر ڈی این اے کرانا پڑے گا ٹیسٹ اس کا؟ نہیں, بچوں کے متعلق یہ الگ رولز ہیں. بچوں کے متعلق ہے اگر آپ کے بچے ڈپینڈنٹ ہیں, آپ کے کوئی بھی ڈپینڈنٹ, اس میں آپ کے اسٹیپ چلڈرن بھی آ جاتے ہیں, اچھا نارمل چلڈرن, اسٹیپ چلڈرن, اور ایسے بچے بھی جن کو آپ نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے, اچھا جو آپ کے ڈپینڈنٹ تھے, اگر وہ ثابت کر دیں بچے کہ وہ ڈپینڈنٹ تھے تو ان کو بھی اس کے رول کے مطابق کورٹ پرووائڈ کرے گی. ڈز ناٹ میٹر وہ پہلی میرج سے تھے یا دوسری میرج میں سے تھے یا تیسری میں تھے, اگر وہ ڈپینڈنٹ تھے آپ کے اوپر تو ان کو بھی کورٹ پرووائڈ کرے گی. ان کا رول اور رول ڈفرینٹ ہے, ان کی ڈپینڈنسی والے رول کے مطابق ان کو پرووائڈ ہوگا. جو اسپاؤز ہے, جو پارٹنر ہے, اس کے رول سلائٹلی ڈفرینٹ ہے. نہیں, اس میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ایک سچویشن ایسی میں نے دیکھی ہے کہ ایک شخص ہے, اس نے ایک اور نکاح کر رکھا ہے اور اپنی وصیت میں بھی ڈکلیئر کر رکھا ہے کہ بھی یہ میرا پارٹنر ہے, بچے بھی ہیں. ایک اور سچویشن میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں, جب اس کی نماز جنازہ ہو رہی تھی اسی ملک کے اندر, جب اس کی تدفین ہو رہی تھی تو ایک عورت اور اس کے ساتھ ایک بچی, وہ تدفین ہوئی تو انہوں نے کہا یہ تو میرا ہسبینڈ تھا, میری بچی کا باپ تھا. یہ جو اصل بیوی تھی وہاں فساد پڑ گیا, یعنی قبرستان کے اندر. تو اس صورت میں تو بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں, پھر بعد میں بہت زیادہ قانونی پیچیدگیاں پیدا ہوئیں, مسائل پیدا ہوئے. تو ایک تو وہ ہیں جنہوں نے پارٹنر یا نکاح کر کے بیوی ڈکلیئر کر رکھی ہے, پہلی بیوی کو بھی پتہ ایک ہے جنہوں نے ڈکلیئر ہی نہیں کر رکھا, ان سے بچے بھی ہیں. وہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو قبرستان میں جا کے یہ عقدہ کھلتا ہے کہ بھئی اس آدمی نے تو ایک سے زیادہ نکاح کر رکھے تھے. اس صورت میں کیا ہوگا؟ انفارچونیٹلی کوائٹ کامن سچویشن ہے, انگلش سوسائٹی میں بھی ہے, مسلم سوسائٹی میں بھی ہے. تو اس کے لیے میں نے جیسے عرض کیا کہ ان کے جو پارٹنر گنا جائے گا, اسپاؤس گنی جائے گی, کو ہیبیٹیشن گنی جائے گی, اور جو فیملی انڈیپینڈنٹ ایکٹ ہے 1975 کے مطابق ان کو اس کے اندر کچھ شنوائی ہے اس کے. اچھا اچھا, اس میں یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے کچھ نہیں, وہ شرائط پوری کریں تو ان کو پھر اس میں سے کورٹ پرووائڈ کرتی ہے. لیکن جو آپ کی لیگل اور رجسٹرڈ آپ کی میرج پہلی تھی, اگر لیٹس اسیوم دا پرسن جو اس کا فوت ہوا ہے وہ اس نے ول بھی نہیں بنائی ہوئی تھی, رول آف انٹیسسی کے مطابق ڈسٹریبیوشن اگر ہوئی تو جو آپ کی اس کی وائف تھی اس کو میں نے جیسے ذکر کیا کہ 322,000 فرسٹ, باقی جو ہر چیز بچی اس کا ہاف پھر اس کا فرسٹ اس کو ملے گا, جو باقی بچے گا وہ بچوں کو جائے گا. تو اس میں پھر دیکھا جائے گا اگر اس کا کو ہیبیٹیشن تھی تو کورٹ پرووائڈ کرے گی ریمیننگ حصے میں سے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ان کو کچھ ملے گا, لیکن ناٹ نیسیسریلی وہ ہم یہاں بیٹھ کے ڈٹرمن نہیں کر سکتے, ان کے نمبر آف اس کی سچویشن کے مطابق کورٹ ڈٹرمن کرے گی. پروگرام میں وقت ہوا وقفے کا, وقفے کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں. پروگرام ٹیکس سرجری میں پھر سے حاضر خدمت ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب خالد محمود صاحب, جو کہ ٹیکس اسپیشلسٹ ہیں, چارٹرڈ ٹیکس ایڈوائزر ہیں اور ٹرسٹ اینڈ اسٹیٹ کے ماہر ہیں. آپ کو برطانیہ کے ٹیکس سسٹم سے متعلق جو بھی رولز اینڈ ریگولیشن ہیں اس کے بارے میں بہت اچھی اور بہت مفید معلومات فراہم کرتے ہیں. آج جو موضوع ہے وہ پروبیٹ اور انہیریٹنس ٹیکس کے بارے میں ہے. اور جیسے میں نے پروگرام کے پہلے حصے میں آپ کو بتایا تھا کہ آج کے موضوع کے تناظر میں اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہے اور اگر آپ فون پہ خالد محمود صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ٹیلی فون لائنز کھلی ہیں, نمبر بھی آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا. اس نمبر پہ آپ کال کر کے خالد صاحب سے براہ راست بھی سوال کر سکتے ہیں, یا دوسری گنجائش یہ ہے کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں اپنا سوال چھوڑ سکتے ہیں.
اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ ٹیکس ریلیو پروگرام ہر اتوار کو 4 بجے براہ راست پیش کیا جاتا ہے، اور پھر ہفتے میں 2 بار آپ اسے دوبارہ یعنی ریپیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد صاحب، اس سے پہلے کہ ہم ٹیلی فون کال لیں یا سوال لیں، ایک اور سوال میرے ذہن میں جو وقفے سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی جائیدادیں ہیں اوورسیز، وہ اس ملک کے شہری ہیں اور انہوں نے وصیت بھی لکھ رکھی ہے اپنے سارے، لیکن وہ جو جائیدادیں اوورسیز ہیں انڈین اور پاکستانی خاص طور پہ، انہوں نے وہ ڈکلیئر نہیں کر رکھی، گھر بنائے یا کوئی وہ وہاں رہ رہے ہیں، کوئی نہ انہوں نے یہاں اس کی نشاندہی کی اور نہ انہوں نے اپنے ول کے اندر کوئی، وہ کل کو اس دنیا سے چلے جائیں تو پھر تو وہ جائیدادیں جو جن کے پاس ہیں جو رہ رہے ہیں انہی کے قبضے میں چلی جائیں گی، پروبیٹ میں ان کا ذکر ہی نہیں ہوگا، ول میں اس کا ذکر نہیں ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اور بچوں کو بعد میں معلوم ہو کہ اچھا ہمارا والد یا ہمارے جو گھر کا سربراہ تھا وہ اتنی جائیداد وہاں بھی چھوڑ دیا جس کا ذکر ہی نہیں تھا وصیت میں، تو اس کی کیا قانونی پوزیشن ہوگی؟ اس سوال کے اندر کم از کم 4 یا 5 سوال ہیں، چلیے آپ اس کو میں الیبوریٹ کر دیتا ہوں کہ اگر اوورسیز پراپرٹی ہے کسی کی ٹھیک اور یو کے ریزیڈنٹ اینڈ ڈومیسائل ہے یا ڈیم ڈومیسائل ہے، ٹھیک ڈیم ڈومیسائل سے مراد ہے کہ 15 سال یا اس سے زیادہ اس کنٹری میں رہ رہا ہے تو وہ ڈیم ڈومیسائل ہو گیا۔ اچھا جب ڈیم ڈومیسائل ہوا تو اس کے ورلڈ وائڈ ایسٹس جو ہیں وہ ٹیکسیبل یو کے میں ہیں، انکم بھی، کیپٹل گین بھی اور انہیرنٹنس ٹیکس بھی، چاہے وہ ڈکلیئر ہوں یا نہ ہوں۔ ڈکلیئر ہوں یا نہ ہوں۔ اچھا اب یہ بڑا کویشچن اس میں یہ آ جائے گا، اگر تو اس نے ول لکھی ہوئی تھی اچھا تو اس کے جو اوورسیز ایسٹس ہیں وہ ایگزیکٹر کی ذمہ داری بن گئی کہ وہ ان کو یو کے کی پروبیٹ میں اگر شامل کرے، اور اگر انہیرنٹنس ٹیکس کا بھی ایشو ہے، اس کی اسٹیٹ سرٹن لیول سے اوپر ہے، تو وہ اوورسیز ایسٹ کو بھی ڈکلیئر کرے ایچ ایم آر سی کو، اچھا اور اس کے اوپر جو بھی ٹیکس بنتا ہے وہ پے کرے۔ اگر تو انہوں نے ایگزیکٹر نے وہ اپنا جاب کمپلیٹ اچھی طرح نہیں کیا اور اوورسیز ایسٹ کو شامل نہیں کیا، ٹھیک تو ایگزیکٹر نے پھر سمجھے کہ وہ انکمپلیٹ جاب کیا۔ اگر لیٹر آن لیٹس اسیوم آفٹر فیو ایئرز ایون ایچ ایم آر سی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ پروبیٹ یا ایسٹ جو ڈکلیئر کیے گئے تھے وہ انڈر اسٹیٹڈ تھے، اچھا تو ایگزیکٹر کی پھر یہ پرسنل لائبلٹی بن جائے گی کہ اس کے اوپر جو ٹیکس ڈیو تھا وہ پے کرے۔ اچھا اور یہ بھی اس لیے میں اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کر رہا ہوں، یہ بڑا ضروری ہے۔ عام طور پر یو کے میں اگر آپ نے کیپٹل گین نہیں دیا یا انکم ٹیکس نہیں دیا تو رول جو ہے ریونیو کین گو بیک 4 ایئرس 6 ایئر یا میکسیمم 20 ایئرس ان ادر ٹیکسز۔ انہیرنٹنس ٹیکس ایسا ٹیکس ہے جس میں ایچ ایم آر سی کین گو بیک مور دین 20 ایئرس۔ اچھا لیٹس اسیوم کہ 25 سال کے بعد 30 سال کے بعد پتہ چلا کہ وہ اوورسیز ایک کنسیڈریبل اماؤنٹ آف ایسٹ تھے جو پروبیٹ میں شامل نہیں کیے گئے تھے، اچھا اور وہ ٹیکسیبل اسٹیٹ کی حصہ بنتے تھے اور 40% ٹیکس ڈیو تھا، اچھا تو ایگزیکٹر جو ہے انفارچونیٹلی ول بی پرسنلی لائبل فار دس۔ اچھا تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ان مسائل کو ان قوانین کو سمجھیں۔ آپ کا جو باقی جو کویشچن ہے ڈسٹریبیوشن کا، اگر کہ وہ اسٹیٹ لیس یوں شامل کر لی اس کے اندر پروبیٹ کے اندر اوورسیز، اور اس کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ کیسے ہوگی؟ اچھا اب یہ بڑا ضروری ہے اگین کہ یہاں سمجھنا کہ یو کے کی جو ول ہوگی یا رول آف انٹیسسی جو ہوگا وہ اوورسیز پراپرٹی کو ڈیل نہیں کرتا، اچھا ٹھیک وہ صرف یو کے کی پراپرٹی کو ڈیل کرے گا۔ اوورسیز پراپرٹی صرف اور صرف ٹیکس کیلکولیشن کے لیے استعمال ہوگی، اچھا ٹھیک ہے، لائبلٹی کے طور پر۔ جہاں اس کی ڈسٹریبیوشن کا تعلق ہے اس کے لیے اگر آپ کی اوورسیز ول بنی ہوئی ہے، لیٹس اسیوم انڈیا کی یا پاکستان کی یا دبئی کی یا کسی اور کنٹری کی، وہ جو اوورسیز ول ہوگی وہ اس ایسٹس کو ڈسٹریبیوٹ کرے گی اکارڈنگ ٹو دا رول آف دا ول آف دیٹ کنٹری۔ اچھا اگر ول نہیں تھی تو اس کنٹری کے رول کے مطابق وہ ڈسٹریبیوٹ ہوں گے۔ ٹھیک ٹھیک اگر لیٹس اسیوم وہاں اسلامک رول چلتے ہیں تو وہاں وہ جو پراپرٹی ہوگی وہ اس کی ڈسٹریبیوشن اسلامک ڈسٹریبیوشن کے مطابق آٹومیٹکلی ہوگی۔ اچھا تو جہاں پراپرٹی سچویٹڈ ہے اس رول کے، اس ملک کے رول وہاں
اپلائی ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی یو کے ول کہتی کہ وہ میری اوورسیز پراپرٹی فار ایگزامپل گیو اٹ ٹو مائی سن، جبکہ وہ رول آف وہاں کے اسلامک ڈسٹریبیوشن کے رول ہیں تو اس کے اگینسٹ وہ نہیں جا سکتی. اس لیے آپ کو اس ملک کی ول بنانی چاہیے جس میں آپ کے ایسٹس ہیں. لیکن عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ جب آپ کوئی اوورسیز ایسٹ آپ نے بنا رکھے ہیں اور ڈکلیئر نہیں کر رکھے اور آپ کی ساری فیملی یہاں ہے، آپ کو کچھ ہو جاتا ہے، آپ دنیا چلے جاتے ہیں، تو وہ پراپرٹی تو پھر سمجھیں ہاتھ سے ویسے ہی چلی گئی. جو لوگ اس پہ قابض ہیں وہ تو پھر کہاں وہ آپ کو، یا آپ کے بچے اس پوزیشن میں جا کے اس کے لیے قانونی جنگ لڑیں. ہاں، آج کل یہ ہوا ہے کہ 2018 کے بعد یو کے گورنمنٹ نے تقریباً 104 کنٹریز کے ساتھ سائن اپ کیا ہے ایگریمنٹ، اس کو کہتے ہیں کامن رپورٹنگ اسٹینڈرڈ. اچھا اچھا. اور اب اس کے اندر تقریباً 127 کنٹریز ہو گئے ہیں یا 130. وہ کنٹری کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کنٹریز ہیں وہ آپ کی دو چیزیں شیئر کر رہے ہیں یو کے ایچ ایم آر سی کے ساتھ اچھا آٹومیٹکلی. اچھا. ایک آپ کے بینک اکاؤنٹ وہ آٹومیٹکلی شیئر کر رہے ہیں یو کے ساتھ، اور آپ کی جو پراپرٹیز کے میٹر ہیں ان کو بھی شیئر کر رہے ہیں یو کے ساتھ. ٹھیک ٹھیک. تو ابھی آنے والے دنوں میں بہت یہ کامن چیز ہو جائے گی. آپ کی اوورسیز جو پراپرٹیز ہیں تو وہ یو کے ایچ ایم آر سی کو آٹومیٹکلی اس کا پتہ چل جائے گا. اب بھی رائٹ ناؤ میں بہت سارے کیسز ایسے ڈیل کر رہا ہوں جس میں ایچ ایم آر سی نے خود انفارمیشن اٹھا لی اوورسیز کنٹری سے، پاکستان سے، انڈیا سے، اور ان کو یہاں یو کے میں خط لکھے کہ صاحب آپ کا یہ بینک اکاؤنٹ تھا، یہاں سے انٹرسٹ آ رہا تھا، آپ کے جو ایکچوئل انٹرسٹ آپ نے ڈکلیئر یہاں نہیں کیا، اور جو ایکچوئل اماؤنٹ تھی آپ کی وہ کہاں سے آپ نے ایکیومولیٹ کی تھی. ٹھیک ٹھیک. پراپرٹیز کا بھی آنے والا ہے، ڈپینڈ کرتا اس ملک میں جو پراپرٹی کا جو سسٹم ہے ریکارڈنگ کا وہ کتنا ایفیشینٹ ہے. جب وہ ایفیشینٹ ہو گیا، لیٹس اسیوم سمبڈی اس کا پروبیٹ آج کی ہے، اس نے اوورسیز پراپرٹی ڈکلیئر نہیں کی، ٹھیک، اور وہ ڈکلیئر کرنی چاہیے تھی. لیٹس اسیوم 5 ایئرس کے بعد جب وہ اس کنٹری کا رول صحیح ہو جائے، اگر وہ انفارمیشن ایچ ایم آر سی کو مل جائے ٹھیک. تو پھر جو ایگزیکٹر ہوگا جیسے میں ذکر کیا تو دیٹ ایگزیکٹر میں بی لیگلی لائبل فار دیٹ انہیریٹنس ٹیکس آن دیٹ اسٹیٹ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص یہاں رہتا ہے، یہاں کا شہری ہے، وہ اوورسیز کوئی اکاؤنٹ کھولتا ہے یا اوورسیز کوئی چھوٹا موٹا کاروبار یا کوئی چھوٹی موٹی جائیداد لیتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ایچ ایم آر سی کو از خود آگاہ کر دے. بالکل، بجائے اس کے کہ وہ تحقیق کریں یا ان تک وہ یہ بات پہنچے. نیو سورس آف انکم کے متعلق اگر آپ پہلے ہی سیلف اسیسمنٹ کر رہے ہیں، ٹھیک. نیو سورس آف انکم کے متعلق یہ رول ہے کہ ایچ ایم آر سی کی جاب نہیں ہے، ان کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کی نیو سورس آف انکم کو فائنڈ آؤٹ کریں. یہ آپ کو خود یہ آپ بتانا کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو انفارم کریں کہ یہ میرا نیو سورس آف انکم ہے. اگر آپ سیلف اسیسمنٹ نہیں فائل کر رہے، اگر آپ کو اوورسیز سے انٹرسٹ مل رہا ہے، رینٹ مل رہا ہے، ٹھیک. تو آپ کو چاہیے کہ آپ یو کے میں ایچ ایم آر سی کے ساتھ رجسٹر کریں اور اس کو ڈکلیئر کریں. اس میں چھوٹی سی گڈ نیوز یہ ہے کہ اگر آپ کا اوورسیز کوئی ٹیکس پے کیا آپ نے، ٹھیک. لیٹس اسیوم آپ کی پراپرٹی انڈیا میں یا پاکستان میں ہے، آپ کو رینٹ وہاں سے آ رہا ہے اور وہاں آپ ٹیکس پے کر رہے ہیں، اچھا. تو اگر آپ یو کے میں ٹیکس پے کریں گے تو جو آپ نے پاکستان میں یا انڈیا میں ٹیکس پے کیا ہے اس کا ریلیف آپ کو مل جائے گا. اچھا اچھا. لیٹس اسیوم اس پراپرٹی کے رینٹل کے اوپر آپ نے لیٹس اسیوم کہ یو کے ٹیکس بنا تھا آپ کا 3000، ٹھیک. اور اوورسیز آپ نے دے دیا ہے 2000 پاؤنڈ ٹیکس. اچھا. تو یہاں 2000 کا آپ کو کریڈٹ ملے گا، جو ڈفرینس ہوگا 1000 وہ آپ نے یو کے میں پے کرنا. اچھا. اگر یہ ادر وے راؤنڈ تھا کہ اوورسیز میں آپ نے 3000 دیا تھا اور یو کے میں آپ کا ٹیکس اسی انکم کے اوپر 2000 ملا ہے، تو آپ کو 1000 کا ریفنڈ نہیں ملے گا. بالکل ٹھیک. تو یہ رول کافی واضح ہے. تو اس لیے اگر اوورسیز انکم ہے یا کیپٹل گین ہے تو آپ یو کے میں ڈکلیئر کریں گے اگر آپ ڈیم ڈومیسائل ہیں، اس کنٹری میں 15 سال یا اس سے زیادہ رہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا، ابھی آپ نے پروگرام کے پہلے حصے میں پروبیٹ کے بارے میں بتایا. جب میں نے آپ سے سوال کیا کہ پروبیٹ کے لیے رابطہ کس سے کرنا چاہیے، ایچ ایم آر سی سے آپ نے بتایا رابطہ کرنا چاہیے، تو کیا اتنا ہی کافی ہے؟ اس کے علاوہ بھی آگے مرحلہ وار اس کے پیچیدہ مسائل ہیں کچھ؟ نہیں، جب پروبیٹ فرض کریں اس کی somebody پاس ہوئے اور اس کی ول تھی، میں اس پروسیس کو سسٹمیٹکلی بتا دیتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ جو ایگزیکٹر ہے اس کی سب سے بڑی پہلی ذمہ داری بنی کہ کیا وہ لیگلی انڈرسٹینڈ کرتا ہے پورے پروسیس کو. ٹھیک.
اگر نہیں کرتا، عام طور پر اگر ہسبینڈ وائف ہیں آپس میں اور لے ایگزیکٹر گنتے ہیں اس کو، ان کو معلومات نہیں تو ہوتی. ان کو سب سے پہلے چاہیے کہ ایک پروفیشنل فرم کو ہائر کریں جو پروبیٹ کرتے ہیں. اچھا اچھا. اگر وہ ہائر کریں گے تو سارے پروسیس وہ ان کو بتائیں گے. پروسیس یوں ہے کہ ایگزیکٹر کو سب سے پہلے جتنے ایسٹس ہیں ڈسیزڈ کے ان کو اکٹھا کرنا ہے، کہ ورک آؤٹ کرنا ہے کہ کیا کیا ایسٹس ہیں. ٹھیک. ورکنگ بیک ود اے فیملی فرینڈ، اگر آپ ہسبینڈ وائف اس کو اندازہ ہوگا پہلے. دوسرا پروسیس ہے کہ آپ نے اس کا لوکیٹ کرنی ایکچوئل ول. جو اچھا. ایکچوئل فزیکل ول تھی وہ کس کے پاس ہے، گھر میں ہے، لوئر کے پاس ہے. اگر آپ کے پاس کاپی ول ہے، اس کی کاپی ول ہے، جرنلی پروبیٹ رجسٹری اس کو ایڈمٹ نہیں کرے گی. اچھا. تو اوریجنل ہونی اوریجنل چاہیے. ول ہوگی. اگر اوریجنل ول نہیں ہے تو اس کے رول ہیں کہ کاپی ول کو کس طرح ایڈمٹ کرے گی، وہ کافی لمبے رول ہیں. اچھا. عام طور پر یہ گنا جائے گا کہ آپ کی ول ہے ہی نہیں تھی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے، میں بات کاٹ رہا ہوں، کہ جو ول لکھنے والا ہے اگر وہ پہلے سے دھیان رکھے کہ میرے جانے کے بعد میں اپنے کسی ایگزیکٹر تک یہ اوریجنل ول کی رسائی ممکن بنا دوں. بالکل اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یا تو فزیکل ول کدھر ہے، اچھا. یا اس کو پتہ ہو کہ کس کے پاس ہے، کس لائر کے پاس ہے، کہاں رجسٹر کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. وہ نالج ایگزیکٹر کے پاس ایٹ لیسٹ ہونا چاہیے. ایگزیکٹر کو یہ ضروری نہیں ہے کہ پتہ ہو کہ ول کے اندر کیا لکھا ہوا ہے ڈیورنگ یور لائف ٹائم. ٹھیک. تو ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ فلاں فرم ہے، یہ سرٹیفکیٹ ہے، اسے ول آپ ریٹریو کر سکتے ہیں. ٹھیک. تو ایکچوئل ول اگر نہیں ملی تو جنرلی یہ گنا جائے گا کہ آپ نے ول بنائی نہیں تھی، بے شک آپ کی ول ہے. اچھا. یہ بڑا ضروری ہے. پھر سیکنڈ سٹیج میں جو ایسٹ آپ نے لوکیٹ کیے ہیں یا آپ نے ڈیٹ لوکیٹ کیا ہے، مورگیجز ہیں، پرائیویٹ ڈیٹس ہیں، ان کی آپ نے ویلیویشن کرنی ہے ایسٹس کی. اچھا. اس کے لیے اگر پراپرٹی ہے تو پراپرٹی کے لیے پروفیشنل چارٹر سرویئر کو آپ کو امپلائی کرنا چاہیے. اچھا. آپ اس کے بغیر بھی کر سکتے ہیں. اگر ٹیکسیبل اماؤنٹ ہے، اسٹیٹ ہے، تو ایچ ایم آر سی اس کو چیلنج کرے گا. پھر بعد میں اس کو ریوائز کرنا پڑے گا کہ لمبا پروسیس ہے، پروفیشن فی بڑھ جائے گی. اگر ٹیکسیبل پوزیشن ہے تو سب سے پہلے آپ اس کی چارٹر سرویئر سے ویلیویشن بھی کروا لیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تیسرا پروسیس ہے کہ جب کمپلیٹ ہو جائے تو اسٹیٹ کو اسٹیبلش کریں کہ کیا آپ کی اسٹیٹ کتنی بنتی. ٹھیک. اس میں سے لیس ایزیوم اگر اسٹیٹ ویلیو بنی ہے 1.5 ملین، ایک مثال دے رہا ہوں، گروس اسٹیٹ، اس میں لون تھے، موگیج تھی سے 200,000. ٹھیک ہے. 1.3 ملین نیٹ اسٹیٹ بنی. ٹھیک. تو پھر دیکھنا پڑے گا آپ کے الاؤنسز کیا اویلیبل ہیں. اچھا. یا وہ ہر چیز اسپاؤس کو جا رہی ہے، یا کہ سیکنڈ ڈیمائز ہے، سیکنڈ ڈیتھ ہے، کیا دونوں اسپاؤس کے الاؤنسز اویلیبل ہیں. ٹھیک ٹھیک. یہ ہم ڈیٹیل میں اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے انہیریٹنس ٹیکس کا جو پوزیشن ہے. چلیے، ایک کال ہے، کافی دیر سے ہولڈ کی ہے، مجھے بار بار کہہ رہے ہیں اگر آپ ایک دو کالز لے لیں تو پھر ہم اس گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. دیکھتے ہیں جی ہمارے ساتھ کون ہے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میرا نام محمد ہے. میں اوورسیز پراپرٹیز کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. جی وہ میری وائف کی پراپرٹی ہے اوورسیز میں، اور میری وائف کا فوت ہو گیا ہے. اچھا. اور اس کی لینڈ ہے ادھر. اچھا. تقریباً 4 ایکڑ. اچھا. تو اس لینڈ کا اس وقت ویلیو جو ہے 1.4 ملین پاؤنڈ ہے. اچھا. تو اگر میرے کو یہ لینڈ بیچ دینی ہے ادھر اور میرے کو اس کو یہاں لانا ہے پیسے، تو کس طرح لا سکتا ہوں؟ دیکھو یہ جو لینڈ ہے نا، وہ میری بچیاں ہیں، 5 بچیاں ہیں میری، اس کے نام پر ٹرانسفر بھی کر دیا اس کو. اچھا ٹھیک ہے. جی خالد صاحب، اوورسیز لینڈ ہے، ان کی بیگم صاحبہ فوت ہو گئے ہیں جس کی ویلیو 1.5 ملین ہے. اگر وہ اس کو بیچ کے یہاں پیسے لانا چاہیں تو کیا آسان طریقہ ہے؟ اس کے لیے چونکہ پروبیٹ کا پروگرام ہے، پروبیٹ کے حوالے سے میں جواب دوں گا. پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کا پروبیٹ کیا گیا ہے اس پر یا نہیں. اچھا. کیا وہ 15 سال سے زیادہ سے اس کنٹری میں رہ رہی تھیں یا نہیں. یہ سارے کویشچن ہیں. لیٹس وی ازیوم کہ وہ 15 سال سے اوپر رہ رہی تھی اور ان کی ول تھی یا نہیں ول تھی. دونوں حالتوں میں ان کا پروبیٹ ضروری ہے، کیونکہ اسٹیٹ کی ویلیو اتنی لگتی ہے کہ وہ اس کا پروبیٹ کرنے کی ضرورت ہے. پھر دیکھنا یہ پڑے گا کہ پروبیٹ جب کر رہے ہیں تو ان کی ٹیکس کی کیا پوزیشن ہے.
جو ایگریکلچر لینڈ ہے یا نارمل لینڈ ہے ٹھیک تو اس ول بی پارٹ آف دا اسٹیٹ کیلکولیشن. یو کے کی اسٹیٹ ملا کے اور سی اسٹیٹ ملا کے دیکھا جائے گا ٹیکس پوزیشن کیا بنی. اس میں سے فری الاؤنس نکال کے ٹیکس سب سے پہلے پے کرنا. اگر پے نہیں کیا تو ان کو پروبیٹ کر کے ٹیکس پے کرنا چاہیے. لیس ازیوم ٹیکس پے ہو گیا. پھر اگر وہ پراپرٹی کو سیل کریں گے تو اس میں چھوٹی سی گڈ نیوز یہ ہے کہ جب لینڈ لی تھی لیس ازیوم اس کی ویلیو تھی $500,000. اب اس کی ویلیو ہے 1.4 یا 1.5 انہوں نے بتایا. جو اپ لفٹ ہے اس کے اوپر کیپٹل گین ٹیکس نہیں لگے گا. اچھا. کیونکہ جب پروبیٹ کریں گے تو اس کی مارکیٹ ویلیو ہوگی ایٹ دی ٹائم آف ڈیتھ. اچھا. وہ 1.4 یا 1.5 جو انہوں نے ذکر کیا وہ ویلیو ان کو مل جائے گی. کیونکہ اس ویلیو پر انہوں نے انہیریٹنس ٹیکس پے کر دیا تو وہ ان کو فری کیپٹل گین اپ لفٹ مل جائے گا. اچھا. جب آپ اپ لفٹ مل گیا تو ان کو کیپٹل گین یو کے میں پے کرنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہوگی. اچھا. جب وہ منی یہاں یو کے میں آ جائے گی تو اگر رول آف انٹیسٹی کے مطابق انہیں ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے وہ ہم نے ذکر کر چکے ہیں. ٹھیک. اگر وہ رول آف انٹیسٹی کے علاوہ ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو دیکھنا پڑے گا. اگر یہ ٹوٹل اسٹیٹ ان کے ہسبینڈ کو مل گئی تھی, جب ہسبینڈ بچوں کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے تو وہ لائف ٹائم گفٹ دیں گے. اچھا. پھر لائف ٹائم اگر گفٹ کریں گے 5 بچوں کو تو پھر وہ لیس ازیوم 300,000 ایچ. ٹھیک. تو یہ پوٹینشلی ایگزیم ٹرانسفر ہوگا انہیریٹنس ٹیکس کے لیے. اچھا. اگر ہسبینڈ کو خدا نخواستہ کچھ ہو جائے ود ان 7 ایئر تو وہ جو گفٹ ہوگا 300,000 کا وہ ان کی اسٹیٹ کا حصہ گنا جائے گا. اچھا. تو لہٰذا تھوڑا سا کمپلیکس میٹر ہے. تو اگر صاحب ہمیں وہ چھوڑ دیں اپنا ٹیلی فون نمبر تو میں مزید کچھ کویشچن پوچھ کے ان کو مزید ڈیٹیل میں جواب دے سکتا ہوں. بالکل ٹھیک. پروگرام ٹیکس سرجری میں جب ہم آپ کے سوالات دیتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ٹو دی پوائنٹ سوال کا ٹو دی پوائنٹ جواب دیا جائے, لیکن بہت سارے سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں خالد صاحب کو یا مجھے مزید سوال پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جا سکے. بہتر یہی ہے کہ آپ اپنا رابطہ نمبر چھوڑ دیں, اپنا نام بتا دیں, تاکہ یہ ہے کہ آپ سے رابطہ کر کے آپ کو باقی جزیات اور باقی تفصیلات بھی بتائی جا سکیں. پروگرام ٹیکس سرجری کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور ان لوگوں سے معذرت جن کی ٹیلی فون کالز نہیں لے سکے. اگلے ہفتے میں اور خالد محمود پھر سے حاضر خدمت ہوں گے. اللہ نگہبان.